الحمدللہ حمد شاکرین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے مرکب نبض۔ اس سے پہلے ہم نے مفرد نبض پر لیکچر دیا تھا، لیکن آج ہم مرکب نبض پر تشریح کریں گے۔ جس طرح ہمارے پاس 3 مفرد نبض ہے، اعصابی، عضلاتی اور غدی۔ اسی طرح ان تینوں مفردات کو ہم ایک دوسرے سے جوڑ کر مرکبات میں تقسیم کر لیتے ہیں، یعنی مفرد سے مرکب بنا لیتے ہیں۔ جس طرح ہمارے پاس طب یونانی میں 4 ارکان ہے: آگ، ہوا، پانی اور مٹی، جس میں 2 ارکان فعلی ہے اور 2 ارکان انفعالی ہے۔ پہلے مزاج پر تھوڑا سا ہم روشنی ڈالتے ہیں، پھر ارکان پہ آتے ہیں۔ مزاج ارکان کے امتزاج میں فعل و انفعال، کسر و انکسار، اثر و متاثر کے بعد جو کیفیت پیدا ہوتی ہے مزاج کہلاتا ہے۔ طب یونانی میں یہ تعریف ہے ہمارا۔ تو یہی مزاج کو صابر صاحب نے تحریکات میں تبدیل کیا ہے۔ اس لیے میں تھوڑا سا وضاحت کر لیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کلیئر ہو جائے کہ مزاج کیا ہے اور تحریک کیا ہے۔ مزاج اور تحریک تقریباً ایک ہی چیز ہے۔ تو یہ مزاج ہمارے پاس 4 ہوتے ہیں: آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ اور جب ان میں یہ 2 فعلی کیفیات ہے اور 2 انفعالی کیفیات ہیں۔ جب یہ فعلی اور انفعالی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو مزاج بن جاتے ہیں۔ 2 فعلی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل جاتے اور 2 انفعالی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکتے، کیونکہ پانی کا مزاج تھری ہے یا تر ہے اور ہوا کا مزاج خشک ہے، تو تر اور خشک نہیں سما سکتے۔ اور اس طرح آگ کا مزاج گرم ہے اور پانی کا مزاج سرد ہے، تو گرمی اور سردی بھی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے نیچرلی۔ تو جب یہ مزاج آپس میں ملتے ہیں، جب یہ ارکان کے جو کیفیات آپس میں ملتے ہیں تو مزاج بن جاتے ہیں، اور ان مزاج میں جو کیفیت غالب ہوتا ہے، جو اثر کرتا ہے، جو فعل کرتا ہے، وہ پہلے آتا ہے، اور جو انفعالی ہوتا ہے اور جو کم ہوتا ہے، جس کا مقدار کم ہوتا ہے یا انفعالی ہوتا ہے، وہ بعد میں آتا ہے۔ جو پہلے آتا ہے وہ 75% ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ تر گرم، یا گرم تر، یا خشک سرد، یا سرد تر۔ تو دیکھیں، یہ پہلے میں اعصابی یا تھری پہ آتا ہوں۔ تری میں ہم لکھتے ہیں خشک گرم، یہ خشک اور گرم ہے۔ تو یہاں پر خشکی 75% ہے اور گرمی 25% ہے۔ تو اس کو ہم اپنی طب جدید میں اعصابی خشک گرم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خشک گرم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خشک گرم کو ہم عضلاتی غدی کہتے ہیں۔ تو اس میں عضلات یا خشکی 75% ہے اور غدی اثر یا گرمی کا اثر 25% ہوتا ہے۔ تو جو لفظ ہم پہلے لکھتے ہیں وہ 75% ہوگا اور جو بعد میں لکھتے ہیں وہ 25% ہوگا۔ اس طرح یہ اعصابی، یہ تھری جو ہے نا، جس کو ہم اعصابیت یا عصبی کہتے ہیں یا اعصابی کہتے ہیں، یہ دماغ کے اخلاط ہیں۔ تر گرم، یہ 75% اور 25%۔ اعصابی غدی، ٹھیک ہے، اور اس کا دوسرا مزاج تر سرد ہے، یہ 75 اور 25%، اور اس کا جس کو ہم اعصابی عضلاتی بے کہتے ہیں، اور اس طرح یہ تینوں کے پھر 6 بن جاتے ہیں۔
تو ہم نبض پہ آتے ہیں. تو پہلے ہم نے مفرد نبض کا ذکر کیا تھا، آج ہم مرکب نبض کا تشریح کریں گے انشاءاللہ. تو اس میں سب سے پہلے جو نبض ہے وہ ہے اعصاب کا، یعنی اعصابی غضلاتی. ہم ترتیب سے آئیں گے تاکہ ہم کو آسانی ہوگا جس طرح کتب میں لکھا ہوا ہے. دماغ و اعصاب، ٹھیک ہے، اس کے دو تحریکات ہوتے ہیں، اعصابی غدی اور اعصابی غضلاتی. تو یہ ہمارے پاس شروعات ہم اس سے کریں گے تاکہ ہم کو ترتیب میں آسانی ہوگی. یہ اعصابی غضلاتی نبض ہے، اس میں اعصابیت یا تری 75% ہے اور خشکی اس میں 25% ہیں. یعنی جس مریض کا نبض اعصابی غضلاتی ہوگا اس کے بدن میں 75% تری اور 25% خشکی ہوگی. تو اعصابی غضلاتی نبض کے ہم جب اعصابی غضلاتی مریض کے نبض یا پلس پر ہم اپنے چاروں انگلیاں رکھیں گے تو پہلے ہمارے پاس یہ ہوگا کہ یہ نبض عریض ہوگا، یعنی اس کی چوڑائی زیادہ ہوگی، یہ چھوڑا نبض ہوگا. نمبر 2، یہ نبض قصیر ہوگا، یعنی یہ نبض چھوٹا ہوگا، لمبا نہیں ہوگا. نمبر 3، یہ نبض جو اعصابی غضلاتی نبض ہے یہ منخفض ہوگا، یعنی پانی کا خاصہ ہے کہ پانی زمین کے گہرائی میں ہوتا ہے، تو اس لیے یہ نبض بھی جب ہم مریض کے نبض پر کلائی پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں تو یہ ہم کو نیچے ہڈی پر ملے گا، یعنی اوپر نہیں ہوگا، درمیان میں بھی نہیں ہوگا، سب سے نیچے ہڈی پر ہوگا، یعنی یہ نیچے ہوگا. نمبر 4، یہ نبض لین ہوگا، جس کو یہ عربی کا لفظ ہے لین، نرم کو کہتے ہیں. اور نمبر 5، یہ نبض بطیء ہوگا یا بطیء ہوگا. بطیء کا مطلب ہے سست، جو رفتار میں سست ہوتا ہے. تو اور چھٹی بات یہ ہے کہ اس نبض کا جو مقدار ہوتا ہے وہ 1 انگلی تک ہوگی. اچھا، نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ نبض جو ہے اس کا غلبہ یا اس کا ٹھوکر بائیں ہاتھ پر ہوگا، کیونکہ دماغ کا تعلق دل کے ساتھ ہے، تو اس کا غلبہ بائیں ہاتھ پر ہوگا. اور جب وہ اعصابی میں پھر ہم بیان کریں گے اعصابی غدی میں، لیکن آپ کی تھوڑی سی آپ کے علم کے لیے، اور جب اعصاب کا تعلق جگر کے ساتھ ہوگا یا غدد کے ساتھ ہوگا تو پھر غلبہ دائیں ہاتھ پر ہوگا. یہ اس کی نشانی ہے. انشاءاللہ جب آپ یہ نشانی سمجھیں گے تو سمجھ لے کہ آپ حکیم بن گئے انشاءاللہ. تو اس کا مقدار 1 انگلی تھا اور نبض کا ٹوکر یا نبض کا ٹھکر یا نبض کا غلبہ بائیں ہاتھ پر ہوگا، اور انگلی دبانے سے نبض رک جائے گی، کیونکہ یہ لین نبض ہے اور نرم نبض ہے، جب ہم اس پر دباؤ ڈالیں گے تو یہ رک جائے گی. اس کے بعد دوسرا نبض جو کہ غضلاتی
आसाबी हैं वो भी आज बयान करेंगे। नंबर 2, तहरीक नंबर 2 या नब्ज नंबर 2, ये है उज़लाती आसाबी। इस नब्ज का पहचान ये है कि ये मुशर्रफ होगा। मुशर्रफ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो सबसे ऊपर या बुलंद होता है, और हवा का खासा है कि वो ऊपर उठता है, तो इसलिए ये मुशर्रफ होगा। जब हम मरीज़ की नब्ज़ पर उंगलियां रखेंगे तो इसका एहसास दबाव पड़ने से पहले शुरू हो जाता है, यानी जब हम हाथ रख लेते हैं तो ये नब्ज़ अपने ठोकर हमारे उंगलियों पर मारेगा, इसको मुशर्रफ कहते हैं। नंबर 2, ये नब्ज़ सरी होगा, यानी ये नब्ज़ हमारी उंगलियों को जल्दी जल्दी ठोकर मारेगा, ये जल्दी से अपना हरकत जारी रखते हैं, इसको सरीह कहते हैं। और नंबर 3, ये नब्ज़ सलब होगा। सलब सख्त नब्ज़ को कहते हैं, यानी ये सख्त नब्ज़ होता है, हमारी उंगलियों पर असर करेगा। तो और इस नब्ज़ का मिक़दार 2 से 2.5 उंगली तक होगी। और इस नब्ज़ का गलबा भी बाएं हाथ पर ज्यादा होगा बनिस्बती दाएं हाथ के। यानी जब हम मरीज के दोनों हाथ चेक कर लेते हैं तो बाएं हाथ का नब्ज़ कुव्वत में ज्यादा होगा, यानी इसका कुव्वत या इसका ताकत, हमको ताकतवर महसूस होगा बाएं हाथ पर। तो अगर ये नब्ज़ जो है, कभी कभार इस तरह भी होता है कि मुशर्रफ होता है और एक उंगली पर आपको इसका एहसास होगा, तो ये नब्ज़ कौन सा नब्ज़ होगा, बता सकते हैं कोई? नहीं, उज़लाती असाबी नामुकम्मल। उज़लाती असाबी नामुकम्मल, जब इसका मिक़दार एक उंगली तक होगा तो ये उज़लाती असाबी नामुकम्मल नब्ज़ होगा। यानी असाबी गुज़लाती से ने क्रॉस, गुज़लाती असाबी को क्रॉस किया, और गुज़लात असाबी गुज़लाती को क्रॉस करके ये गुज़लाती असाबी पूरा नहीं हो चुका है, नामुकम्मल है। और जब तीसरी उंगली तक पहुंचेगा ये नब्ज़ तो मरीज का कब्ज़ होगा। ठीक है। अच्छा, ये नब्ज़ अक्सर साइकिल की ट्यूब की तरह उभरा हुआ होता है। जिस तरह हम ट्यूब पर उंगली रखते हैं, इस तरह ये नब्ज़ भी हवा से पुर और साइकिल की ट्यूब की तरह होगा। अच्छा, इसके बाद तीसरा नब्ज़ गुज़लाती गुद्दी नब्ज़ है। ये गुज़लाती गुद्दी नब्ज़, ये नब्ज़ चौड़ाई में गुज़लाती असाबी नब्ज़ से थोड़ा सा तंग होगा। इसमें भी हवा होगी लेकिन गुज़लाती असाबी की तरह हवा नहीं, इससे कम हवा होगी, क्योंकि हवा का ताल्लुक आग के साथ है। ठीक है। तो ये नब्ज़ भी मुशर्रफ होगा, लेकिन मुशर्रफ से थोड़ा सा जोर देने से महसूस होता है, पूरा मुशर्रफ नहीं। और ये नब्ज़ भी सलब होगा, सख्त होगा, जिसको हम सख्त नब्ज़ कहते हैं। और ये नब्ज़ भी सरी होगा, यानी जल्दी जल्दी ठोकरे मारेगा, और मुशर्रफ होगा, सलब होगा, सख्त होगा, सरी होगा। और ये इस नब्ज़ का मिक़दार 2 से 3 उंगली तक होगी, और कभी कभार ये 3 उंगलियों को भी क्रॉस करेगा। जब 3 उंगलियां क्रॉस करेगा
تو یہ شدید غضلاتی غدی نبض بن جاتا ہے، اور جس مریض کا نبض غضلاتی غدی شدید ہوگا وہ ورم گردہ اور زخم گردہ پر دلالت کرتی ہے۔ تو آج ہم نے آپ کو 3 مرکب نبض بیان کیے۔ انشاءاللہ اگلی لیکچر میں ہم باقی 3 نبضوں کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے۔